یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں۔ عبرانیہ 13واں باب اس کی 8ویں آیت۔ اشتہاری خط اختتام سال 2018۔ قریبی شہروں میں اور دور کے ممالک میں اپنے خداوند کی خدمت میں متعدد برس۔ مرکزی مضمون یسوع مسیح کی واپسی سے پہلے آخری پیغام۔ دل کی گہرائی سے پوری دنیا میں آپ سب کو اپنے خداوند یسوع کے بیش قیمت نام سے کلام مقدس کے اس حوالہ سے سلام۔ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہریں۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 3 باب اور 13ویں آیت۔ عین اگلے ہی باب میں 13ویں باب کی 17ویں آیت میں رسول نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کی دوسری آمد کیسی ہوگی۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب 15ویں سے 17ویں آیت۔ للکار، آواز اور نرسنگا کی آواز، یہ جی اٹھنے، تبدیل ہونے اور اٹھائے جانے کے وقت ہوگا۔ اب فضل کے زمانہ کے آخر میں آدھی رات کی دھوم تمام ایمانداروں کے لیے بلاوا ہے۔ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ متی 25واں باب۔ خالص کلام کا پیغام مسیح کی دوسری آمد کا پیش رو ہے۔ آخری پیغام گزشتہ کافی سالوں سے پہلے ہی آگے جاری ہے، مگر اس کی آمد اچانک ہوگی۔ خداوند نے خود کہا تھا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ متی 24واں باب 27ویں آیت۔ یہ سب آنکھ جھپکنے میں وقوع پذیر ہوگا، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 52 آیت۔ پالوس نے متعدد خطوط میں اس عظیم واقعہ کی عین ویسے ہی وضاحت کی ہے جیسے کہ یہ وقوع پذیر ہوگا اور اس وقت کیا کچھ ہوگا۔ تمام رسولوں نے اپنے اپنے خطوط میں بھی مسیح کی دوسری آمد کا حوالہ دیا ہے۔ پہلا تسلنیکیوں 5واں باب 23ویں آیت میں رسول نے اس مضمون کو انجام تک پہنچایا اور دوبارہ زور دے کر کہا، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ ہمارے زمانہ میں مرد خدا ولیم برینم نے 1400 مرتبہ مسیح کی دلہن کی تیاری کو ریپچر کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اس نے ایسا براہ راست خداوند کی بلاہٹ سے کیا تھا۔ اس خاص خدمت کے وسیلہ سے کلیسیا کے اندر سب کچھ پہلے ہی بحال ہونا تھا اور واپس اپنے اصل مقام پر لوٹنا تھا۔ یہ ہمارے زمانہ کے لیے وعدہ تھا۔ اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا۔ متی 17واں باب 11ویں آیت اور مرکس 9واں باب 12ویں آیت۔ فضل کے اخیر زمانہ کا نہایت ہی اہم واقعہ میری خدمت کے دوران گزرے ہوئے متعدد سالوں میں میری منادی کا حصہ ہے۔ بائبل کی دوسری باقی تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس مضمون کے تعلق سے میں صرف اسے ہی قبول کرتا ہوں جو بائبل میں لکھا ہے۔ میں سختی سے ہر قسم کی تمام تفسیروں کو رد کرتا ہوں۔ وقت کم رہ گیا ہے۔ ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کی موعودہ واپسی نہایت ہی قریب ہے۔ یوحنا 14واں باب۔ اب بائبل کی بنیاد پر مکمل بحالی کے ساتھ ساتھ مسیح کے اس جلالی دن کے لیے ایمان میں تیاری اور فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ فلپیوں 1 باب 6 آیت۔ پالوس جس نے خدا کی بلاہٹ سے کلام کی منادی کی، اس نے فلپیوں میں ایمانداروں کو بلاوا دیا اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو کہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی۔ فلپیوں 2 باب 16 آیت۔
خدا کی بلاہٹ سے میں بھی اب بائبل ماننے والے تمام ایمانداروں کو وہی بلاوا ان سب قوموں اور زبانوں میں دیتا ہوں۔ مکاشفہ 19واں باب 7ویں آیت میں زمین سے اٹھایا جانے والا بڑا ہجوم یہ گاتا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ متی 25:10 میں یہ بیان ہوا ہے، اور جو تیار تھیں اور اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ ہم مسیح کی دوسری آمد سے پہلے نہایت ہی اہم ترین وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، چنانچہ یہ لازماً بار بار کہنا چاہیے تاکہ بائبل ماننے والے تمام سچے ایماندار یہ جان سکیں اور ایمان لائیں۔ 11 جون 1933 کو کچھ غیر معمولی وقوع پذیر ہوا تھا، جبکہ ایک نوجوان مبلغ اوہایو دریاب میں اس دن ایمانداروں کو بپتسمے دے رہا تھا۔ آسمان سے ایک گرج آئی اور روشنی کا مافوق الفطرت بادل نیچے اتر آیا۔ جو وہاں موجود تھے سب لوگوں کو دکھائی دیا۔ پھر ایک زوردار آواز آئی، جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کو مسیح کی پہلی آمد کا پیشرو بھیجا گیا تھا، اسی طرح تمہیں ایک پیغام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جو مسیح کی دوسری آمد کا پیشرو ہوگا۔ بھائی برینم نے اپنے متعدد پیغامات میں اس مافوق الفطرت واقعہ کا 18 مرتبہ حوالہ دیا اور زور دے کر یہ کہا کہ میں پیشرو نہیں ہوں گا بلکہ یہ پیغام پیشرو ہوگا۔ اس اصل بلاہٹ اور الفاظوں میں بعد ازاں امریکہ میں برینم کے پرستاروں نے جال سازی کی اور رد و بدل کر دیا اور یوں بیان کیا، جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کو مسیح کی پہلی آمد کا پیشرو بنا کر بھیجا گیا تھا، اسی طرح تمہیں دوسری آمد کا پیشرو بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ خدا کی طرف سے بھیجے گئے اس شخص نے بائبل کی ہر تعلیم کی مکمل تبلیغ کی۔ یقیناً اس نے ساری خوشخبری کا اعلان کیا تاکہ یسوع مسیح کی کلیسیا میں ہر ایک چیز اپنے اصل مقام پر بحال ہو سکے۔ اس نے زور دیا کہ واحد ابدی خدا نے ہماری نجات کے لیے اپنے آپ کو آسمان میں بطور باپ اور زمین پر اپنے اکلوتے بیٹے کے اندر اور کلیسیا میں روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ خدا مسیح میں تھا اور دنیا سے میل ملاپ کر رہا تھا، پہلا تیموتھیوس 3:16، دوسرا کرنتھیوں 5:19۔ بھائی برینم نے ویسے ہی مکمل خوشخبری سنائی ہے جیسے پطرس اور پالوس نے اپنے زمانے میں منادی کی تھی۔ وہ متی 28:19 میں ارشاد اعظم کو درست طور پر سمجھ پایا، جہاں اصل بھید اس نام کے بارے میں ہے جس میں ہر ایک کو بپتسمہ لینا چاہیے، اور جو حوالہ مرکز 16:16 میں ہے وہاں ایمان کے تعلق سے ہے، اور ساتھ ہی لوکا 24:47 میں جو حوالہ ہے وہاں گناہوں کی معافی کے تعلق سے ذکر ہے۔ اس نے مسیح کے کفارے کے لہو کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی کی منادی کی اور ایمان لانے والوں کو بپتسمے دیے، اسی طرح جیسے پطرس نے روح القدس کی رہنمائی کے تلے پینتیکوس کے دن اپنے پہلے واعظ میں اصرار کیا تھا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ روح القدس کے نزول کے بعد حاضرین میں سے 3000 لوگ اس پہلے واعظ پر ایمان لائے اور پھر بپتسمے لیے۔ اعمال 2 باب 14ویں آیت سے 41ویں آیت۔ تمام ایماندار، چاہے وہ یہودی تھے، سامری یا غیر اقوام میں سے تھے، ابتدائی دنوں میں اصل کلیسیا میں ان سب نے خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا تھا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ اعمال 19:5۔ تثلیثی کلیہ والے بپتسمہ کی کاروائی بائبل کے لیے مکمل اجنبی ہے۔ اس کا تاریخی حوالہ 4 صدی میں ملتا ہے جب اسے اتھناسیس نے متعارف کروایا تھا۔ خاص عرصہ دورانیہ 24 دسمبر 1965 کو ایک بابرکت عرصہ دورانیہ اختتام پذیر ہوا۔ خداوند خدا اپنے خادم اور نبی کو گھر لے گیا۔ نہایت ہی دکھ اور رنج سے بھرے ہوئے میں نے جنازے میں شرکت کی، جس کا انعقاد عید قیامت المسیح کی پیر کو 11 اپریل 1966 کو ہوا۔ بعد ازاں ان سب آنسوؤں اور گہرے دکھ کے ایک آواز بار بار میرے دل میں دستک دینے لگی، اب تمہارا وقت آ گیا ہے کہ شہر سے شہر جاؤ تاکہ روحانی خوراک تقسیم کرو اور کلام کی منادی کرو۔
مجھے علم ہو گیا تھا کہ اب وقت آ پہنچا ہے۔ 1 اپریل 1966 میں نئے عرصہ کا آغاز ہوا۔ آپ اسے تسلسل بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ خداوند نے خود بلایا تھا۔ 12 اور 13 اپریل 1966 کو جنازہ کے عین بعد میں نے جیفرسن ویل میں تمام بھائیوں کو جمع کیا۔ میرا اصل مقصد ان پیغامات کو جو سننے والی ٹیپوں پر ریکارڈ ہو چکے تھے چھپوانا چاہیے، تاکہ ان کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو سکے۔ رائے بارڈرز کو، جو کہ بھائی برینم کے ذاتی سیکریٹری رہ چکے تھے اور جنہیں میں جانتا تھا، انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ عشایت خانہ کو ترتیب دیں، اور یوں فرمودہ کلام عشایت مارز وجود میں آیا۔ اگر وفادار خداوند کا خادم ولیم برینم 11 جون 1933 کو نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی پیغام کے بارے میں نہ سنتے۔ اگر اسی خداوند کا خادم ایوالڈ فرینک اپریل 1966 کو نہ ہوتا تو دنیا کبھی بھی میسج کے بارے نہ جان پاتی۔ 1973 میں ہم نے اپنے کلیسیائی لیڈر اور بزرگ لیونارڈ روس اور بھائی ایرک شیول کے ہمراہ جیفرسن ویل کا سفر کیا۔ وہاں بھائیوں نے ہمیں اوہایو دریا پر وہ مقام دکھایا جہاں بھائی برینم نے بپتسمہ دیتے وقت اور مفوق الفطرت وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہم نے برینم ٹیبرنیکل اور فرمودہ کلام کی عمارت کا دورہ بھی کیا۔ اپریل 1966 میں بھائی برینم کے چھوٹے بیٹے جوزف برینم کی عمر صرف 11 برس تھی۔ 1980 میں اس نے فرمودہ کلام عشایت کا نام تبدیل کر کے خدا کی آواز، وائس آف گاڈ رکھ دیا۔ اس وقت تک میں پہلے سے ہی آدھی دنیا تک کلام کا پیغام پہنچا چکا تھا۔ الہی بلاہٹ کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بلاہٹ کے ساتھ بھیجا جائے۔ میں خداوند خدا کی حضوری میں کہتا ہوں، اسی لمحہ سے جب 7ویں نرسنگے کے فرشتہ کی آواز کو خدا کی آواز کا اعلان کر دیا گیا تو مکاشفہ 10:7 میں نبی کو عہدہ کے لحاظ سے خدائی درجہ دینے کا آغاز ہو گیا تھا۔ مکاشفہ 10:7 خدا کی آواز کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ مکاشفہ 8 اور 9 ان 6 نرسنگوں والے فرشتے دکھاتا ہے جو زمین پر اپنی عدالت لے کر آئے۔ مکاشفہ 10:7 میں ہمیں وہ اعلان ملتا ہے جو کہ 7ویں نرسنگا کے فرشتہ کے پھونکنے کے وقت ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب خدا کا بھید اپنے انجام کو پہنچے گا، جیسے کہ اس نے اپنے خادموں اور نبیوں کی زبانی اعلان کیا ہے۔ مکاشفہ 11ویں باب میں جب 2 گواہوں کی خدمت مکمل ہو چکی ہوگی اور ہیکل کی پیمائش اور تعمیر ہو چکی ہوگی، تب 7واں فرشتہ نرسنگا پھونکے گا اور بادشاہی کی منادی کرے گا۔ اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا، جیسے کہ مکاشفہ 10:7 میں اعلان ہوا تھا، تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ مکاشفہ 11واں باب 15ویں آیت۔ آمین۔ وہ سب کچھ جو مکاشفہ کے 6 باب میں مہروں میں مزید اگلے ابواب میں بیان کیا گیا، وہ ابھی مستقبل میں ہے۔ بھائی برینم نے کہا ہے کہ وہ سب کچھ جو 6 اور 7ویں مہر میں درج ہے وہ مصیبت کے دنوں میں وقوع پذیر ہوگا۔ مکاشفہ 10 باب بیان کرتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا جب خداوند بطور عہد کا فرشتہ اپنے قدم زمین اور سمندر پر رکھے گا، اور جب نہ کہ 1963 میں، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکیں، اس نے اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور قسم کھائی۔ 4 سے 6 آیت۔ دانیل 12ویں باب کی 7ویں آیت کے مطابق فرشتہ کی قسم کے بعد مزید 3.5 سال کا عرصہ اس زمانہ کے اختتام میں باقی رہ جاتا ہے۔ مکاشفہ 10ویں باب کی 7ویں آیت ہمیشہ صیغہ واحد کی شکل میں رہے گا۔ بھائی برینم نے ہمیشہ خدا کے بھیدوں کو بیان کیا ہے۔ پالوس رسول نے بھی یہی کہا تھا، آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے۔ 1 کرنتھیوں 4:1۔ خدا کا بھید ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ رسول نے ایک مرتبہ پھر اس پر زور دیا ہے، اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ کلسیوں 2 باب اس کی 2 اور 3 آیت۔
फरवरी 1980 को फ्रांस के शहर मार्सेल में पहली मर्तबा मुझसे मुकाशफा 10वें बाब के अंदर 7 गरज की आवाज़ों के बारे में सवाल पूछा गया। मेरे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, मगर अगली ही सुबह खुदावंद बाइख्तियार बाआवाज़ मुझसे मुखातिब हुआ। मेरे खादम उठ और दूसरा तिमोथियस 4 बाब पढ़। कोई इसका तसव्वुर नहीं कर सकता कि ऐसे लम्हा में इंसान की अंदरूनी हालत क्या होती है। अब वफादार खुदावंद शख्सी तौर पर इन अल्फाजों से मेरे साथ मुखातिब हुआ। जब मैंने उस इबारत को पढ़ा कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मुलामत और नसीहत कर। दूसरी आयत, यह मुझ पर वाज़ेह हो चुका था कि 7 गरज की आवाज़ों के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, चुनाचे इनके बारे में मुनादी करना मुमकिन ही नहीं। मेरी बुलाहट यही है कि सिर्फ और सिर्फ लिखे हुए कलाम की मुनादी करूं। मुकाशफा 1 बाब 1 से 3 आयत में हम पढ़ते हैं, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। भाई ब्रैनम ने करीबन 150 मरतबा मुकाशफा 22वें बाब की आखिरी 4 आयतों पर जोर दिया है। अगर कोई लिखे हुए कलाम में कुछ भी इजाफा करता है तो उस शख्स पर वो आफतें नाजिल होंगी जिनका जिक्र उसमें किया गया है, और अगर कोई इसमें से घटाए तो ऐसे शख्स का हिस्सा भी किताब हयात से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए भाई ब्रैनम ने कहा था, किसी चीज़ को भी कबूल ना करें जब तक वो कलाम मुकद्दस में लिखी ना हो। हर मुनाद को चाहिए कि दूसरा तिमोथियस 4 बाब को बड़े ध्यान से पढ़े, ताकि अपने आप को जांचे और देखे कि क्या दूसरी आयत उस पर लागू होती है, क्योंकि उसे सिर्फ खुदा के कलाम की मुनादी करनी है, या क्या उसका ताल्लुक तीसरी और चौथी आयत से है और वो इंसानों की घड़ी हुई कहानियों की मुनादी करता है। वो सब जो खुदा के कलाम के हर एक लफ्ज की इज्जत नहीं करते और जाती तफसीरों और बिदतों को मानते हैं, काबिल मुजम्मत है। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब 10वीं से 12वीं आयत, मैं नबी को दुरुस्त नहीं करता हूँ, बल्कि ये मेरी मुतबर्रक जिम्मेदारी है कि खुदा की नजात के मंसूबा के ताल्लुक से जो कुछ उसने कहा है उन सब चीज़ों को दुरुस्त मकाम पर कलाम मुकद्दस की इलाही तरतीब के अंदर रखा जाए। वो सब जो सिर्फ उसका और उसके कोट्स का हवाला देते हैं, मैं वही कहता हूँ जो पौलुस के खतूत के ताल्लुक से पतरस ने कहा था, और अपने सब खतूत में इन सब बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और बेक़याम लोग उनके मायनों को भी और सहीफ़ों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। दूसरा पतरस 3 बाब 16वीं आयत, भाई ब्रैनम ने अक्सर उन चीज़ों के बारे में फेल माजी में बयान किया जो अभी मुस्तकबिल में होनी थी, मगर इसी तरीके से कलाम मुकद्दस की तमाम नबूवतें कलमबंद हुई हैं। पतमस के जजीरा पर यूहन्ना ने सब कुछ ऐसे ही देखा कि जैसे पहले से ही वकूफ़ पज़ीर हो चुका है। अभी सिर्फ रूहानी जाहिल कोट्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं ताकि अपने सुनने वालों के लिए रूहानी हलाकत का बाइस हों। हमारे खुदावंद ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में गवाही दी कि वो नबी से ज़्यादा है, मगर आदमी से ज़्यादा नहीं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि बल्कि नबी से बड़े को। और फिर हमारे खुदावंद ने जोर दिया, ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार तेरे आगे करेगा। मत्ती 11वां बाब 9वीं से 10वीं आयत। यही कुछ भाई ब्रैनम के लिए भी सच साबित होता है। तमाम रसूलों ने खुदावंद की वापसी का ऐलान किया है, मगर भाई ब्रैनम को बराह रास्त बुलाहट दी गई कि उस पैगाम को पहुंचाए जो मसीह की दूसरी आमद का पेशरा होगा। वो भी एक इंसान था जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। गलती से मुबर्रा और इलाही बरकत के कामिल हिस्से रोयत देखना और अंबियाना खिदमत थी। इंसान होने के नाते बाज़ औक़ात उसे चीज़ों का ज़ाती इदराक होता था। मिसाल के तौर पर वो पक्का कायल था कि सब कुछ जो उसने रवायतों में 1933 में देखा था वो 1977 में पूरा हो जाएगा। चुनाचे भाई ब्रैनम के जुनूनी पैरोकारों ने यह सिखाया कि 1970 में
سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ریپچر ہو جائے گا، مگر ابدی سچ قائم رہتا ہے کہ کوئی بھی اس دن اور گھڑی کو نہیں جانتا۔ خدا کی حکمت اور معرفت کی گہرائی کی ڈھیروں برکتیں۔ اس کی عدالتیں کیسی ناقابل تلاش ہیں اور نہ ہی اس کی راہیں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ خدا کے جلال کے لیے میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں جو اس نے اپنے فضل سے مجھے عطا کیا ہے۔ 70 سال پہلے میں نے اپنی تبدیلی کا تجربہ حاصل کیا اور اپنی زندگی خداوند کے لیے مخصوص کر دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ پہلی تمبو میٹنگ تھی جو جون 1948 میں منعقد ہوئی تھی اور جس میں یسوع مسیح کو میں نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تھا۔ اس کے عین پہلے ہفتے 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گورین نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ہونے والی بین الاقوامی پینٹی کاسٹل کانفرنس میں مجھے جون 1949 میں روح القدس کا بپتسمہ ملا۔ اگست 1955 میں پہلی مرتبہ کارلسلوہے کے شہر میں بھائی برینم کی عبادت کا چشمدید گواہ تھا اور 15 اگست 1955 کو میری اس سے شخصی ملاقات ہوئی۔ 12 جون 1958 کو ڈیلس ٹیکساس میں مجھے اس سے تفصیلی گفتگو کا موقع ملا۔ 2 اپریل 1962 کو مجھے خدمت کے لیے مافوق الفطرت بلاہٹ ہوئی۔ خاص طور پر اس وقت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، قریب کے شہروں میں اور دور دراز ممالک میں میری زندگی خداوند کی خدمت میں ہے۔ میں نے پہلے ہی متعدد مرتبہ اس زبردست تجربہ کو بیان کیا ہے جو مجھے 2 اپریل 1962 کو ہوا۔ دسمبر 1962 کے واقعات کا تذکرہ ایک مرتبہ پھر یہاں ہونا چاہیے۔ دسمبر کے شروع میں فون پر میں نے بھائی برینم کے ساتھ جیفرسن ویل میں شخصی گفتگو کا بندوبست کر لیا تھا۔ 2 دسمبر بروز اتوار میں برینم ٹیبرنیکل میں پرستاروں کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ جب پاسٹر نیول نے جماعت کو دعا کے لیے کھڑا ہونے کو کہا تو بھائی ہکرسن بلند آواز سے چلایا، خداوند یوں فرماتا ہے، میرے بیٹے فرینک، تم نے سمندر بے فائدہ پار نہیں کیا ہے۔ مایوس مت ہونا، کیونکہ تم کل میرے نبی سے نہیں مل پائے تھے، مگر آنے والے کل تم اسے ملو گے اور وہ تمہیں سب بتائے گا جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ دونوں عبادتیں جن میں میں نے شرکت کی، پاسٹر نیول نے مجھے جماعت سے خطاب کرنے کو کہا۔ مجھے 2 مرتبہ اسی پلپٹ سے منادی کا موقع ملا جہاں سے نبی واز کرتا تھا۔ یہ ویسے ہی ہوا جیسے بھائی ہکرسن نے نبوت میں کہا تھا۔ پیر کے روز بھائی برینم نے مجھے ہوٹل سے لیا اور 2 بھائیوں فریڈ ساتھ مین اور بینکس ووڈ کی موجودگی میں ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ نبی نے وہ تمام الفاظ دہرائے جو خداوند نے 2 اپریل 1962 کو مجھے کہے تھے۔ اس نے کہا کہ قحط کا تعلق قدرتی خوراک سے نہیں ہے جیسے میں سمجھتا تھا، بلکہ روحانی خوراک سے ہے جو مجھے تقسیم کرنی ہے۔ بھائی برینم نے مکاشفہ کے ذریعہ میری بلاہٹ کی تصدیق کی اور میرے ترچھے سوالوں کے جوابات دیے۔ آخرکار اس نے کہا، بھائی فرینک، جب تک آپ کو باقی خوراک نہیں ملتی تب تک خوراک بانٹنے کا انتظار کریں۔ وہ بقایا ان خطبوں میں ملتا ہے جو مارچ 1963 سے 7 مہروں کے بارے میں اور بشمول وہ آخری واعظ جو مرد خدا نے دسمبر 1965 میں دیا، سب کچھ مجھے بھیج دیا گیا تھا۔ محض تب ہی خوراک کی تقسیم کا آغاز ہو سکا۔ روحانی خوراک کی تقسیم سے پہلے لازم ہے کہ لکھے ہوئے کلام کا اعلان ہمیشہ شامل کیا جائے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ آموس 8واں باب 11ویں آیت۔ خداوند نے کہا، یہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ متی 4 باب 4 آیت۔ خدمت کے لیے بلاہٹ میرے لیے اتنی ہی اہم ہے جیسے کہ پیدائش 12ویں باب میں ابراہیم سے کلام ہوا، جیسے موسیٰ سے خروج 3 باب میں ہوا اور یشوع سے 1 باب میں ہوا، جیسے لوکا 3 باب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے، جیسے اعمال 9 باب میں پالوس سے، اور جیسے 11 جون 1933 اور 7 مئی 1946 کو بھائی برینم کے ساتھ کلام ہوا۔ ہر الہی بلاہٹ اور بھیجے جانے کا تعلق خدا کی نجات کے منصوبہ سے تھا اور اب بھی ہے۔
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ پھر 19 ستمبر 1976 کو اتوار آیا، جس دن وفادار خداوند نے کلام مقدس کے حوالہ کے مطابق مجھے بلاہٹ دی۔ میرے خادم، میں نے تمہیں متی 24 باب 45 سے 47 آیت کے مطابق مقرر کیا ہے تاکہ وقت پر خوراک دو۔ بھائی برانم نے رویا میں دیکھا تھا کہ کیسے مختلف قسم کے کھانے کو وہ شیلف پر جمع کر رہا تھا۔ اس نے 1 اپریل اور 30 دسمبر 1962 کو اس کا ذکر بھی کیا۔ مجھے الہی بلاہٹ ملی ہے تاکہ اس جمع شدہ خوراک کو خدا کے لوگوں کے لیے باقاعدہ تیار کر کے خداوند کی میز پر پیش کروں۔ ساری دنیا میں بھائی اسی روحانی خوراک کو خدا کے منکشف کلام کی منادی سے تقسیم کرتے ہیں۔ شیطان کے پرانے حربے۔ ہمارے لیے یہ تصور کرنا خاصا مشکل ہے کہ کیسے شہزادہ اور صبح کے ستارہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ جماعت کے پہاڑ پر اپنا تخت بنائے تاکہ خدا تعالیٰ کی برابری کرے۔ یسایہ 14 باب 12 آیت۔ اس کی اپنے آپ کو اونچا کرنے کی خواہش کی وجہ سے میں کروں گا، وہ خود اپنی گراوٹ اور نصیب کا ذمہ دار ہے، اور خدا کا سب سے بڑا دشمن اور تمام ایمانداروں کا دشمن بن چکا ہے۔ وہ ان تمام فرشتوں کو بھی لے گیا جو اس کے پیروکار تھے۔ مکاشفہ 12 باب 7 سے 9 آیات میں ہمیں اس آخری جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے جو آسمان میں ہوگی۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی۔ میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ اژدہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ آگے ایک تصویر ہے جہاں پر بھائی برینم 11 جون 1933 کو ایک ایماندار کو اوہایو دریا میں بپتسمہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد چند ایک اور تصاویر ہیں۔ یہاں پر 40 سال بعد بھائی برینم، بھائی روس، بھائی شیول اور بھائی فرینک نے اسی جگہ کا دورہ کیا جہاں 11 جون 1933 کو 3000 لوگوں کے سامنے خداوند مفوق الفطرت روشنی کے بادل میں نیچے اترا اور بھائی برینم کو بلاہٹ دی۔ اس کے بعد اسپوکن ورڈ چھاپا خانہ کی تصویر ہے۔ جیفرسن ویل میں ہم نے فرمودہ کلام کے شاہد خانہ کا دورہ بھی کیا جسے بھائی رائے بارڈرز نے قائم کیا تھا۔ وہ بھائی برینم کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے جب تک وہ زندہ رہے۔ بائیں جانب سے اس تصویر میں بھائی فرینک ہیں، بھائی بارڈرز ہیں، بھائی روس ہیں اور بھائی شیول ہے جو کہ اسپوکن ورڈ پبلیکیشنز کے باہر کھڑے ہیں۔ اگلی تصویر میں بھائی فرینک دسمبر 1962 میں مجھے 2 مرتبہ بھائی برینم ٹیبرنیکل جیفرسن ویل میں اسی جگہ منادی کا موقع ملا جہاں بھائی برینم نے نہایت اہم وائز پیش کیے تھے۔ بھائی فرینک اس پلپٹ پر کھڑے ہیں۔ اگلی تصویر بھائی برینم اور بھائی جوزف برینم کی ہے۔ بھائی برینم اپنے گزر جانے سے کچھ عرصہ قبل اپنے چھوٹے بیٹے جوزف برینم کے ہمراہ 1980 میں جوزف نے فرمودہ کلام شاہد خانہ کا چارج سنبھال لیا اور اس کا نام تبدیل کر کے وائس آف گاڈ، خدا کی آواز ریکارڈنگ رکھ دیا۔ اگلی تصاویر میں بھائی برینم کی بائبل ہے، اور اس بائبل کو جو ایسے بھائی برینم نے چھوڑا تھا اس کی تصویر لی گئی۔ ایک طرف استثنا کی کتاب کا آخری صفحہ جبکہ دوسری جانب یشوع کی کتاب کا پہلا صفحہ ہے۔ بھائی برینم کی بائبل جو انہوں نے دسمبر 1965 میں چھوڑی تھی۔ اگلی تصویر میں ڈیوڈ بن گورین ریاست اسرائیل کی آزادی کا اعلان پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا، اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے۔ یسایہ 14 باب 1 جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڈریا اپنے گلہ کی۔ یرمیہ 31 باب 10
خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو امتوں میں سے جمع کر لوں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے تم کو فراہم کروں گا اور اسرائیل کا ملک تم کو دوں گا۔ حزقیل 11واں باب 17ویں آیت۔ اور خداوند یہودا کو ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکھرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ زکریا 2 باب 12ویں آیت۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ متی 24واں باب 32ویں آیت۔ یہ بھی ہمارے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے کہ آسمان میں بغاوت اور خدا کی مخالفت میں گرنے کے بعد شیطان نے اپنا منصوبہ زمین پر جاری رکھا اور باغ عدن میں انسان کو گرانے کا سبب بنا۔ 7 مہروں والی کتاب میں بھی بھائی برینم نے اکثر اس کے بارے میں بیان کیا۔ کون اس کا ادراک کر سکتا ہے کہ خداوند خدا جو باغ عدن میں چلا پھرا، اس نے شیطان کو، جو کہ وہی پرانا سانپ ہے، اجازت دی تاکہ ہوا کو گفتگو میں الجھا کر خدا کے کلام کے بارے شک ڈال دے۔ کیا خدا نے واقعی ایسا کہا؟ اسی لمحے جب ہوا نے اپنا کان شیطان کے لیے کھولا تو یہ ہوا کہ جو کچھ خدا نے آدم سے کہا تھا، شیطان اس کے بارے میں شک کے بیج بونے میں کامیاب ہوا۔ اسی وجہ سے شیطان کلام پر فتح حاصل کر سکا۔ جیسے بھائی برینم نے زور دیا تھا، انہوں نے مزید بتایا کہ بے ایمانی اصل گناہ ہے جو کہ تمام باقی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ جو کوئی خدا کے کلام پر ایمان نہیں لاتا، وہ شیطان کے جھوٹ پر ایمان لا کر سزا کا مرتکب ہوتا ہے۔ 24 دسمبر 1965 کو بھائی برینم ٹریل آف سرپنٹ، سانپ کی پگڈنڈی پر منادی کرنا چاہتے تھے اور اس بارے انہوں نے چند تحریری نوٹ بھی لکھے تھے، مگر اسی روز انہیں گھر بلا لیا گیا تھا۔ ابتدا میں سانپ نے بہکاوے اور دھوکے سے کام لیا اور آخر تک وہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ ہوا کو خدا کی جائز مرضی سے ہی بہکایا گیا تھا تاکہ نجات کے منصوبہ کو خدا کی کامل مرضی کے مطابق جانا جا سکے۔ عورت نے دھوکہ کھانے کے بعد آدم کو اپنے زیر اثر کیا اور اسے بھی کھینچ کر گناہ میں گرا لیا، اور بنیادی طور پر 2 مختلف قسم کے بیج قائن اور حابل کی صورت میں رونما ہو گئے۔ عداوت پھوٹ پڑی، لیکن یہ وہ واحد راستہ تھا جس سے خدا کی نجات کا منصوبہ عمل میں آ سکتا تھا۔ فوراً اس کے بعد خدا نے وعدہ کیا کہ عورت کے وسیلہ سے الہی نسل آئے گی اور سانپ کے سر کو کچلے گی۔ پیدائش 3 باب 15ویں آیت۔ پھر جس کے بعد آدم کو مورد الزام ٹھہرا کر یہ بیان جاری ہوا، کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی۔ 17ویں آیت۔ افسوس سے 1970 کی دہائی کے آخر میں شیطان وہی پرانا سانپ رینگ کر ہمارے درمیان بھی آ گیا، نبوت کی نعمت کے وسیلہ سے آیا، اور یہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ لبادہ اوڑھ کر ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو میرے خادم۔ عورت یوں فرماتی ہے، بنا دیا گیا۔ وہ بلاہٹ اور جو کچھ خداوند نے 2 اپریل 1962 کو اپنے خادم سے کہا تھا، اس میں شک ڈال دیا گیا۔ جو باغ عدن میں ہوا اس سے یہاں دہرایا گیا۔ کیا خداوند نے واقعی اس سے بات کی ہے؟ جبکہ جیسا قائن اور حابل کے ساتھ ہوا تھا، یہی وہ واحد راستہ تھا جس سے دونوں قسم کے بیج منکشف ہونے تھے۔ بحث، مباحثہ اور عداوت کے ساتھ اور براہ راست سانپ کے زیر اثر ہو کر نہایت بلند آواز سے یہ مشہور کیا گیا، خداوند نے اسے بات ہی نہیں کی۔ مقامی کلیسیا کو برباد کر دیا گیا تھا اور ساری دنیا میں آخری وقت کے پیغام کے ایمانداروں کو بہکایا جا چکا تھا۔ کون یہ سمجھ سکتا تھا؟ 16 جون 1979 کو خداوند خدا نے وہی الفاظ کہے جو 6000 قبل باغ عدن میں گرج کی آواز سے فرمائے تھے، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی۔ یہاں بھی خدا کی جائز مرضی وقوع پذیر ہوئی تاکہ اصل بیج اور سچے ایمانداروں میں خدا کی کامل مرضی وقوع پذیر ہو سکے۔ جو آسمان میں اور باغ عدن میں انکشاف ہوا تھا وہ سب ماضی ہے، مگر جو کچھ ہمارے درمیان ہوا ہے اس سے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ 2 طرح کے مختلف روحانی بیج ابھرے ہیں۔ بعض اس روحانی بلاہٹ پر ایمان لاتے ہیں اور بعض اسے حقیر جانتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔
وہ سب جو غلط اثر و رسوخ کے تابع ہیں، ان سب نے مئی 1979 سے آج تک مشن سینٹر کی چرچ بلڈنگ میں قدم نہیں رکھا ہے، حتیٰ کہ اب بھی یہ 2 نسلوں کے بارے میں ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ خداوند نے خود یہ بلاہٹ دی ہے تاکہ براہ راست بلاہٹ کے وسیلہ سے، جو کہ نجات کے منصوبہ کا حصہ ہے، ایک ایسی خدمت جو کہ ساری دنیا میں 50 سال سے زائد عرصہ سے جاری ہے، اور دوسرے اس تعلیم میں قائم رہیں گے کہ پیغام نہیں بلکہ نبی ہی مسیح کی دوسری آمد کا پیش رو تھا، اور وہ اس کی واپسی کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تمبو والی خدمت مکمل کرے گا۔ اس کی منفرد خدمت، جس کا میں ذاتی طور پر چشمدید گواہ ہوں، وہ ہو بہو ویسی ہی خدمت تھی جیسی خدمت ہمارے خداوند کی تھی۔ بھائی برینم نے متعدد بار اس پر زور دیا اور پھر پیدائش 18ویں باب کا حوالہ دیا، جس میں ہمارے خداوند نے ابراہیم سے کلام کیا، اور یوحنا 5:19 میں بھی۔ لیکن اب نبی کو بدعتوں کی وجہ سے جلال دیا جا رہا ہے، جو کہ اس کے ارد گرد بت پرستی کا سبب بن رہی ہیں، اور جو کچھ خدا ان دنوں میں کر رہا ہے اسے نظر انداز کر کے کلام کے پیغام کے قاصد کو رد کیا جا رہا ہے۔ ایسا کرنے سے جس خداوند نے خود بلاہٹ دی ہے اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں، اور ساتھ ہی اس نبی کو بھی جس نے اس بلاہٹ کی تصدیق کی تھی۔ خدا ان سے کہتا ہے، آئے تحقیر کرنے والوں، دیکھو، تعجب کرو اور مٹ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے زمانہ میں ایک کام کرتا ہوں، ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ کرو گے۔ اعمال 13واں باب 41ویں آیت۔ افسیوں 6 باب میں ہمیں حکم ملا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں سے، اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ افسیوں 6 باب 11ویں سے 12ویں آیت۔ اس باب کی ہر آیت نہایت اہم درخواست ہے، جس کی ہمیں بڑی توجہ سے تابعداری کرنی چاہیے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار اور خدا کا کلام ہے، لے لو۔ افسیوں 6 باب 17ویں آیت۔ رسول خدا کے کلام کو تلوار، روح کی تلوار سے تشبیہ دیتا ہے، جس کا تعلق روحانی جنگ سے ہے۔ وہ ایمانداروں کو ایک دوسرے کے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کے لیے کہتا ہے۔ 19ویں آیت میں رسول کہتا ہے، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ مکاشفہ 12ویں باب کی 10ویں سے 11ویں آیت میں ہم ان کے بارے پڑھتے ہیں جو غالب آئے ہیں اور جن کا ریپچر ہوا ہے۔ پھر میں نے آسمان سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا، جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی۔ خدا کا فضل۔ نہایت شکر گزاری کے ساتھ ہم خدا کے فضل کی ستائش کرتے ہیں، باوجود اس ساری غیبت کے جو ناقابل بیان ہے، اور جان بوجھ کر کردار کشی کی جو 1979 سے جاری ہے۔ وفادار خداوند نے اپنا فضل ہمیں بخشا ہے۔ نہ صرف مقامی کلیسیا بلکہ عالمگیر مشنری کام ایک مرتبہ پھر سے بابرکت ہوا ہے۔ تقریباً 300 لوگ جو ارد گرد کے علاقوں سے ہیں، ہفتہ وار عبادات میں شرکت کرتے ہیں، جبکہ ہر مہینہ کے پہلے ہفتے اور اتوار کو تقریباً 1200 ایماندار سارے یورپ سے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ دنیا کے دور دراز کے ممالک سے بھی لوگ خدا کا کلام سننے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ماہانہ عبادات کے لیے انٹرنیٹ رابطہ سے براہ راست نشریات گزشتہ مہینوں سے لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب 172 ممالک میں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ بھائی برانم کی غیر معمولی خدمت 1965 میں اختتام پذیر ہو گئی۔ پھر 1966 سے 1979 کے بابرکت سال آئے، اور اب ہم قریباً ان گزرے ہوئے 40 سالوں کو مڑ کر دیکھ سکتے ہیں جن میں خدا نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں
بھائی برینم نے اس بائبل کو کیسے چھوڑا جو ان کے گھر میں تھی؟ یہ ان کی میز پر کھلی ہوئی پڑی تھی، جس میں استثنا 34 باب کا آخری صفحہ اور یشوا پہلے باب کا پہلا صفحہ کھلا ہوا تھا۔ موسیٰ کے تلے مصر سے اسیری کا خروج وقوع پذیر ہوا، یشوا کے تلے بنی اسرائیل موعودہ ملک میں داخل ہوئے۔ بھائی برینم کی خدمت کے وسیلہ سے ہم فرقوں کی غلامی سے باہر نکلے اور اب خدا کے فرزند ان تمام وعدوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ بھائی برینم نے 7ویں مہر پر پیغام کے آخری لمحات میں مندرجہ ذیل دعا کی تھی، پھر خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو میری مدد کرے گا، میرا خاتمہ شروع ہو رہا ہے۔ خداوند، میں جانتا ہوں میرے دن بہت زیادہ نہیں ہو سکتے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تو میری مدد کرے گا۔ خداوند مجھے سچائی، ایمانداری اور سنجیدگی سے چلا، تاکہ میں اس پیغام کو اس مقام تک لے جاؤں جہاں تک اسے لے جانے کے لیے تو نے مجھے مقرر کیا ہے۔ اور جب وقت آ جائے کہ مجھے لیٹ جانا چاہیے، جب میں دریا میں اتر جاؤں اور لہریں آنے لگیں، اے خدا، میں اس قابل ہوں کہ اس پرانی تلوار کو ایسے شخص کے حوالہ کروں جو اس کے ساتھ ایماندار ہو، خداوند اور سچائی سے تھامے رکھے گا۔ آمین۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کون سب سے پہلے اس پیغام کو مشرقی اور مغربی یورپ میں لے کر گیا تھا؟ ایشیا میں اور افریقہ میں، حتیٰ کہ ساری دنیا میں؟ کیا دنیا میں کوئی اور ہے جس نے خداوند کی آواز کو سنا ہے، جسے الہی بلاہٹ ملی اور اس بلاہٹ کو بطور نجات کے منصوبہ کا حصہ لے کر چلا؟ وہ سب جو خدا سے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، یوحنا 8واں باب 47ویں آیت، اور وہ جان گئے ہیں کہ یہ باہر نکلنے کا، بحالی کا، علیحدگی کا اور تیاری کا آخری پیغام ہے، اس سے پہلے کہ مسیح کی دفتن واپسی ہو جائے۔ وہ سب جو ایمان رکھتے ہیں کہ براہ راست بلاہٹ جو اس وقت جاری ہے یہ خدا کی نجات کے منصوبہ کا حصہ ہے، ان کے پاس وہ مبارک آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتی ہیں، اور مبارک کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں، لوکا 10واں باب 23ویں آیت، اور خداوند کے مبارک بن کر ریپچر میں شرکت کریں گے۔ مارچ 1963 میں مہروں کے کھلنے کے بعد بھائی برینم کسی اور ملک میں پیغام نہیں لے کر گئے۔ انہوں نے اپنے وطن سے باہر منادی نہیں کی۔ میں ان گزرے ہوئے متعدد سالوں کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، اور خدا کی براہ راست بلاہٹ کی وجہ سے میں نے بائبل کے پیغام کی شخصی طور پر 165 ممالک میں منادی کی ہے، اور دنیا کے بہت سے شہروں میں تبلیغ کی ہے، بشمول ماسکو، بیجنگ، قاہرہ اور دمشق۔ اگر ان تمام ٹی وی نشریات کو بھی گنا جائے تو میں 11,000 سے زائد پیغامات دے چکا ہوں۔ اس وقت پیغامات ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اب بھی لگاتار 72 ممالک میں نشریات جاری ہیں، اور دفتری اعداد و شمار کے مطابق 10 سے 12 ملین لوگ متواتر سن رہے ہیں۔ خدا نے مزید غیر معمولی فضل عطا کیا ہے تاکہ میں بھائی برینم کے پیغامات کا ترجمہ کر سکا، اور ساتھ ہی کتابیں، کتابچے اور اشتہاری خطوط بھی لکھ سکا۔ میں نے اپنے وقت کا اچھا استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اب تک ماہانہ مشنری دوروں سے 1.5 کروڑ سے زائد ہوائی میل سفر کر چکا ہوں۔ صرف ایک چیز مجھے نہایت دکھی کرتی ہے، بعد ازاں 1979 میں بہت سے شہروں میں لاتعداد میسج کلیسیاں قائم ہو چکی ہیں۔ بائبل کے مطابق ایک شہر میں زندہ خدا کی صرف ایک ہی کلیسیا ہونی چاہیے، باقی سب گھریلو مجمع ہیں جو ان اشخاص کے زیر اثر ہیں جو نبی کے پیغام کو روک کر اپنی ہی خاص تعلیمات پھیلاتے ہیں۔ پالوس نے مندرجہ ذیل تنبیہ کی ہے۔ اب آئے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں، ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو۔ رومیو 16واں باب 17ویں آیت۔ خدا نے کلیسیا میں خدمتیں قائم کی ہیں، افسیوں 4:11، پہلا کرنتھیوں 12:28۔ اسی نے خود یہ آخری بلاہٹ مقرر کی ہے۔ وہ سب بھائی جو پھر کر اپنے راستوں پر چل پڑے ہیں اور کلام سے ہٹ چکے ہیں، ہر کوئی محض
کوٹس کا حوالہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف سمتیں وجود میں آ چکی ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، صرف لکھا ہوا کلام ہی اب تک مستند ہے، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ دوسرا پطرس پہلا باب 16 سے 19 آئے۔ اور ان تمام سالوں میں ایک مرتبہ بھی میں نے بھائی برینم کی عبارتوں، اس کے کوٹس پر بحث نہیں کی۔ میں نے صرف کلام کی منادی کی ہے۔ ہم اس کے پیغامات کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور اسی حالت میں رہنے دیتے ہیں۔ شکر گزاری صرف وفادار خداوند کو ہی واجب الادا ہے، کیونکہ میں دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب اور 17 آیت پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ میں دنیا میں چنے ہوئے برگزیدوں کے لیے وقت کی روحانی خوراک کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، جو خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو خداوند نے بھیجا۔ ان کے بارے یہ بیان دیا: جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا۔ لوکا 10واں باب 16 آیت۔ آمین۔ اسی لیے یہ ایسے ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ متی 24:14 ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو چکا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ سب قومیں، یہ بے مثال ہے، اور یہ لازماً ابدی اور اصلی خوشخبری ہونی چاہیے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کے ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ مکاشفہ صرف کامل محبت وہاں داخل ہوگی۔ سب یہ سنو، تمام قوموں اور قبیلوں میں سے ایماندار یہ سنیں، دلہا جو خود کلام ہے صرف واحد کلام کی دلہن لے کر جائے گا۔ آسمان میں صرف وہ دلہن ہوگی جو برا کے لہو سے دھلی ہے، سچائی کے کلام سے مقدس ہوئی ہے، اور روح القدس سے سربمہر ہوئی ہے۔ اب ہر ایک کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ فیصلہ کریں، ان کا تعلق عقل مندوں کے ساتھ ہے یا نادان کماریوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے زمانہ کا کلام خدا کی طرف سے آیا ہے تاکہ ہمیں خدا کی طرف لوٹا کر لے جائے۔ وہ ہمارے اندر پایا تکمیل ہوگا جس کے لیے خدا نے اسے بھیجا ہے۔ اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بھی انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کلام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا موثر ہوگا۔ یسایہ 55 باب 11 آیت۔ آمین، آمین۔ تمام نبی، سارے رسول، جتنوں کو اس نے بھیجا ہے، ان سب نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ بھائی برینم نے بھی وہی کیا جس کا اسے حکم ملا تھا، اور میں نے وہ کیا جس کا وفادار خداوند نے مجھے حکم دیا تھا۔ دلہن زینا پر واپس لوٹ رہی ہے، جیسے بھائی برینم نے 5 جولائی 1964 کو کہا تھا، کلام کے ساتھ مکمل یگانگت۔ دسمبر 2018 میں نے زندگی کے 85 برس مکمل کر لیے۔ ماہانہ سفر کا بتدریج اختتام ہو رہا ہے۔ سب کچھ کم ہو رہا ہے، چلنا پھرنا، دیکھنا، سننا، مگر دل میں لکھا ہوا کلام قائم رہے گا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ سب گھریلو گروپ اور دنیا میں کلیسیائیں دیکھ اور سن سکتی ہیں، اور جو کچھ خدا اس وقت کر رہا ہے اس کا تجربہ حاصل کر سکتی ہیں۔ میں ساری دنیا میں آپ سب کا، آپ کی دعاؤں کے لیے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وفادار خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ کی زندگیوں میں ابدی ایمان حقیقت بن جائے۔ جیسے آخری پیغام پر آپ کا ایمان یقینی ہے، آپ یقیناً تکمیل کا تجربہ حاصل کریں گے اور ریپچر کا حصہ بن جائیں گے۔
میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے جنوری 1981 میں مجھے ریپچر کا زبردست مافوق الفطرت نظارہ دکھایا۔ جی بالکل، ہم اکٹھے اٹھائے جائیں گے کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا۔ رومیو 9 باب 28 آیت۔ آپ شاید پہلے سے ہمارے بھائی ہیلمٹ مسکیز کے بارے جانتے ہیں جسے خدا نے گھر بلا لیا ہے۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عزیز بھائی یقیناً بابرکت تھا اور خداوند نے اسے نہایت غیر معمولی طریقہ سے استعمال کیا تھا، چاہے وہ مقامی کلیسیا میں، سنڈے سکول میں، نوجوانوں کی باتوں میں، یا پرتگالی زبان بولنے والے ممالک میں، اور چاہے اس کے اپنے خاندان میں یا اس کے بچوں کے خاندانوں میں۔ اس نے ہر جگہ برکتوں کے نشانات پیچھے چھوڑے ہیں۔ ہم اپنی پیاری بہن ایریکا مسکیز اور اس کے سارے خاندان کے لیے خدا کا اطمینان اور تسلی چاہتے ہیں۔ بھائی کلاڈیو مسکیز نے برازیل اور پرتگالی زبان بولنے والے ممالک کی روحانی دیکھ بھال کی ذمہ داری لے لی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے سب چیزوں کو سنبھالا ہے اور اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد بھائی ہیلمٹ مسکیز کی تصویر ہے۔ یہ تصویر بہن ایریکا مسکیز نے ہمیں دی ہے، جس میں بھائی ہیلمٹ مسکیز ہیوانا کیوبا میں دیکھے جا سکتے ہیں، جو مارچ 2018 کے مشنری دورے پر لی گئی۔ سال کے آخر میں اور آنے والے سال میں بھی ہم قادر مطلق سے آپ سب کے لیے خاص برکتیں چاہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ سال یوبلی ہو۔ اعبار 25 باب 8 سے 13 آیت، لوکا 4 باب 16 سے 21 آیت۔ وفادار خدا آپ سب کو اور تمام قوموں کو اور اہل زبان میں سے ہر ایک کو برکت دے۔ مہربانی سے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کی بلاہٹ سے بھائی فرینک۔